اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئے دن ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں، مختلف ویڈیوز ہوتے ہیں، مختلف ویلاگز ہوتے ہیں، اور بہت سارے ٹک ٹاکر یا دوسرے لوگ پروگرام بنانے والے وہ اس لیے پروگرام بناتے ہیں کہ ہم نے پیسے کمانے ہیں، کتنے پیسے کمانے ہیں، اور ہمارے کتنے ویورز ہوں گے، کتنے لائکس ہمیں ملیں گے، کتنی افراتفری ہم پھیلائیں گے، کتنے ملین کے حساب سے لوگ ہمیں دیکھیں گے۔ ناظرین، جب آپ کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے تو پھر ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، نہ ہی ٹھیک رہ سکتے ہیں، چاہے کتنی بھی حکومت اچھی ہو یا کتنی بھی اپوزیشن اچھی ہو یا کتنے بھی ادارے اچھے ہوں۔ جب آپ خود کرپشن کریں گے تو پھر ادارے کیا کریں گے؟ ہم اکثر کہتے ہیں، ایز اے کمیونٹی فورم چیئرمین میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ جتنے بھی لیڈران ہیں، عمران خان صاحب ہو گئے، بڑے لیڈر ہیں، نواز شریف صاحب اس سے بڑے لیڈر ہیں، زرداری صاحب اس سے بڑے لیڈر ہیں، مولانا فضل الرحمان اس سے بڑے لیڈر ہیں، یہ سارے ایک دوسرے سے بڑے لیڈر ہیں۔ یہ کیوں نہیں اپنے ورکر اور سپورٹر کو کہتے کہ جن جن اداروں میں آپ کام کرتے ہیں، جن جن اداروں میں آپ ہوتے ہیں، وہاں آپ لوگ مخلص ہو جائیں، ایماندار ہو جائیں، تو پاکستان کے حالات تو خود ہی تبدیل ہو جائیں گے، انقلاب خود ہی آ جائے گا۔ ہم خود کرپشن کرنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم چوری کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں چوری نہ کرو، اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تم دو، ہم نہیں دینا چاہتے۔ ہم دنیا میں بیٹھ کر صرف گلے کرتے ہیں کہ فلاں ملک یہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا، اس کی شرارت ہے، ہماری شرارت ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، ہم ایٹمی ملک ہیں، تو اس کے لیے اس طرح کی آپ احتجاج کریں، اس طرح کی آپ ہڑتالیں کریں، اس طرح کی آپ اپنے مطالبات منوانے کے لیے اسٹیٹ سے کہیں کہ جی ہمیں بجلی چاہیے، ہمیں گیس چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں فلاں سہولت چاہیے، ہماری سڑکیں چاہیے، ہمارے نلکے چاہیے، ہمارے گٹر سسٹم ٹھیک ہو، سیوریج کا نظام ٹھیک کرے، اپنے وزرائے اعلیٰ کو بولے۔ جب وزرائے اعلیٰ چڑھائی کر کے فلمی کردار میں ایک بدماش کا رول، ایک ویلن کا رول کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ناظرین، پھر حالات اسی طرح کے ہوں گے، پھر آپ کے نتائج بھی اسی طرح کے نکلیں گے۔ ہر بندہ تنقید کر رہا ہے، کے پی کے وزیر اعلیٰ اپنی سرکاری مشینری استعمال کر کے، آپ کا ٹیکس کا پیسہ استعمال کر کے، یہ کہ ان کے باپ کا پیسہ ہے، کوئی بھی وزیر اعلیٰ کرے، کسی بھی صوبے کا کرے، کسی ایک، ابھی تو فی الحال سامنے آ گئے ہیں، یہ گنڈا پور آ گئے ہیں۔ گنڈا پور صاحب، یہ آپ کا بھی ملک ہے، آپ کیوں اداروں پر اٹیک کرتے ہیں؟ کتنے کروڑوں اربوں کا آپ ڈیلی نقصان کرتے ہیں۔ میری جج صاحبان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی فیصلے کریں، اور جامع فیصلے کریں، اور حقیقت پسندانہ فیصلے کریں۔ جو قصوروار ہے اس کے سزا دیں، جس کا قصور نہیں ہے اس کو بری کر دے۔ میری سپہ سالار اعظم پاکستان سے گزارش ہے، شاہ صاحب، یہ بار بار بندہ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بنتا، ایک ہی بار بنتا ہے یا ایکسٹینشن مل جاتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ پھول اتر جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں پھر دیکھنی پڑتی ہیں، فیس کرنی پڑتی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، جتنا بھی گند ہے، چاہے سیاسی ہو، چاہے مذہبی ہو، چاہے میڈیا کا گند ہو، چاہے یہ یوٹیوب کا گند ہو، چاہے یہ فیس بک کا گند ہو، کسی قسم کا کوئی گند ہے تو آپ اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو صاف کر کے چلے جائیں۔ ہر بچہ، ہر ماں، ہر بزرگ، ہر محب وطن پاکستانی آپ کو دعا دے گا۔ ان کے چکروں سے ہمیں آزاد کروائیں۔ ہمارا ملک بہت خوبصورت ملک ہے، باہر کے لوگ آنا چاہتے ہیں، اپنے پاکستانی غیر ملکی آ کر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، قانون کو آسان کروائیں۔ شہباز شریف صاحب باتوں سے یا انگلیاں لانے سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس پر عمل درآمد کریں۔ مریم نواز صاحبہ عملی اقدامات کریں، پولیس کو ٹھیک کریں، اداروں کو ٹھیک کریں، بیوروکریسی کو ٹھیک کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں نہیں اچھا ہے، دوسری طرف آپ خود کہتے ہیں میڈیا کو یہ چڑھا دو جی، یہ لگا دو، یہ سرکاری اداروں کے خلاف بیانات دے دو، تو یہ سوشل میڈیا ایسے نہیں چلے گا۔ ہر جماعت کا سوشل میڈیا ہے، ہر جماعت ان کو استعمال کرتی ہے، ہر جماعت ان کو سہولیات دیتی ہے۔ بہت ساری جماعتیں، لفافہ ایک بہت بڑا پاپولر نام ہے، اور واقعی یہ سچا نام ہے۔ باقی جتنے یہ بڑے صحافی ہیں، یہ بڑے قابل احترام ہیں، یہ بڑے بڑے اداروں میں کام کرتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے یہ تنخواہ لیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا آپ کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ ایک دن آپ ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک دن دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دنیا میں بسنے والے ہمارے اوورسیز، میری اوورسیز سے گزارش ہے کہ خدا را آپ عقل کے ناخن لیں۔ یہ اوورسیز میں انہوں نے پارکنگ پلیس بنائی ہوئی ہے سیاسی جماعتوں نے، اور جو فری لانس جرنلسٹ ہیں، وہ جو اچھے ہیں ادارے ہیں، وہ آپ کی عزت بھی کرتے ہیں۔ جو انہوں نے خود خواہ آپ کو کیا جو ہے وہ ایک لوگو پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جائیں جی ساری دنیا میں ہمیں خبریں بھیجیں تاکہ ہمارے ویوز بڑھیں، لیکن ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں
جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو ادارے دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کتنا اچھا ہے، کتنا قابل ہے، پھر اسی حساب سے اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جاب تو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جب تک ہم خود نہیں ٹھیک ہوں گے کوئی ادارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم اوورسیز اسی طرح ایندھن کا کام کرتے رہیں گے، ہمارے مطالبات نہیں مانا جا رہے۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں جب پی آئی اے یورپ میں بحال ہوئی ہے، ہر پاکستانی، ہر بزرگ، ہر ماں، ہر بہن تعریف کر رہی ہے جو اوورسیز میں رہتے ہیں کہ ہماری پی آئی اے آئے گی، ہمیں زر مبادلہ ملے گا۔ ہمارا ملک جو ہے وہ پہلے زر مبادلہ کدھر سے کدھر جا رہا تھا، کتنے لمبے سفر ہوتے ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں کہ پہلی فلائٹ جو ہے وہ فرانس سے چلے گی۔ چلیں جی، کہیں سے بھی چلے تو صحیح۔ اور ڈنمارک کے میں میر جعفر اور میر صادق لوگوں کو کہوں گا کہ جو اس میں سے پیسہ بناتے ہیں، مال بناتے ہیں اور لوٹ کر چلے جاتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے، پاکستان آپ کا بھی ملک ہے، آپ اسی ملک میں رہتے ہیں، محنت سے کام کریں۔ جب جہاز چلیں گے، فلائٹ چلیں گی، دفتر کھلیں گے تو ڈیفینیٹ آپ بھی پیسے کمائیں گے۔ آپ کو پیسے کمانا چاہیے، آپ نے ملازم رکھے ہوتے ہیں، آپ نے تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، کرایہ دینا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے عوام کو لوٹنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میری سب سیاسی جماعتوں سے ایز اے کمیونٹی فورم چیئرمین، سب لوکل سوسائٹیوں سے میری گزارش ہے کہ ایک ہو جائیں۔ جب آپ ایک ہو جائیں گے آپ کے مطالبات بھی مانیں گے۔ الحمدللہ ہماری ایمبیسی کے ساتھ ہمارے تعلقات سب کے بہت اچھے ہیں، میرے نہیں، سب کے، پوری کمیونٹی کے اچھے ہیں، سارا سٹاف اچھا ہے، مثالی سٹاف ہے۔ اگر کوئی غلطی ہے، کجی خامی ہے تو ان جا کر کہہ سکتے ہیں، وہ ہماری بات مان بھی لیتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، لیکن اس طرح کے کوئی ہمارے جو ہے اختلافات نہیں ہیں کہ ہم ویسی ہماری بات سنتی نہیں ہیں۔ جب تک ہم اپنے کام خود کروانے کی کوشش نہیں کریں گے، سمجھ دیکھیں ناظرین، دیکھیں کہ بعض لوگ دیکھیں حج کے معاملے میں آپ کو لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ بھائی آپ اپنا سرکاری کام کریں، آپ کا کیا کام ہے ڈنمارک میں آ کر لوگوں کو حج کی طرف آپ راغب کرتے ہیں؟ جب حج پاکستان ایمبیسی نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ اوورسیز خود اپلائی کرے، ان کو سہولیات ملیں گی، ان کو ٹکٹ سستے ملیں گے یا حج پیکج ان کو سستا ملے گا، تو آپ درمیان میں پیسے کمانے والے کون ہوتے ہیں؟ لیکن دوسری طرف جو بھی آپ کو سہولت دیتا ہے پھر اس کا آپ کو مشکور بھی ہونا چاہیے۔ ایک بار میرے ساتھ مل کر بولیں، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔